السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں میں ایک بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو نافرمانی میں حد سے زیادہ تجاوز کر چکا تھا، جس کی سرکشی سے لوگ پریشان تھے، جو لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، جو اس دور کے انسانوں پر اپنا رعب جمایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں نے اس بادشاہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور اس بادشاہ سے جہاد کیا اور اس بادشاہ کو زندہ گرفتار بھی کر لیا۔ اس بادشاہ کو زندہ گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس بادشاہ کو سزا دینے کے لیے تجاویز پیش کیے۔ آخرکار یہ بات طے ہوئی کہ اس بادشاہ کو ایک تانبے کی دیگ میں ڈال کر کے رکھ کر کے ایک جگہ لٹکا دیا جائے اور اس پر اس کے نیچے جو ہے آگ جلا دی جائے، تاکہ ایک دم مرنے کے بجائے یہ دم گھٹ گھٹ کر کے مرے اور اس طرح سے اس کو اپنے ظلم کے پوری سزا ملے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا لوگوں نے۔ اس بادشاہ کو تانبے کی دیگ میں بیٹھا کر کے ایک جگہ پر ایک مقام پر لٹکا دیا اور اس کے نیچے آگ جلا دیا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو گھبرانے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا، پریشان ہونے لگا اور اپنے جھوٹے خداؤں کو آواز دینے لگا کہ اس کو وہ اس عذاب سے چھٹکارا دلا سکے۔ چنانچہ وہ اپنے معبودوں کو کہتا رہا کہ اے میرے معبودو، زندگی بھر ہم نے تیری عبادت کی ہے، زندگی بھر ہم نے تیری پوجا کیا ہے، زندگی بھر ہم نے تیرے دربار پر سر ٹیکا ہے، زندگی بھر ہم نے تجھے اپنا حاجت روا مانا ہے، مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلوا دے اور اس مشکل وقت سے مجھے بچا لے تو۔ وہ اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، لیکن وہ معبود جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسرے کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ وہ معبود جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ وہ معبود جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسرے کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ جب وہ پکارتے پکارتے تھک گیا اور کسی نے اس کی مدد نہ کی، تو اس بادشاہ نے آخر میں اس معبود حقیقی کی طرف اپنا لو لگایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتا ہوا اس معبود حقیقی کو آواز دیا کہ اے مولا کریم، تو بے شک ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے معبود حقیقی، بے شک تو ہر ایک چیز کا خدا ہے، ہر ذرے کا خدا ہے، ہر قطرے کا خدا ہے۔ اے مولا، میں اپنے سچے دل سے تجھے پکار رہا ہوں، اے میرے پروردگار، مجھے ان لوگوں کے عذاب سے تو بچا لے۔ وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بھی گونج رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کی یہ مخلصانہ گریہ و آزاری کو مقبول فرما لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت بارش کو حکم دیتا ہے۔ اس جگہ پہ زبردست بارش ہوتی ہے، زوردار بارش ہوتی ہے، تیز کی بارش ہوتی ہے، جس بارش کی وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک تیز ہوا چلتی ہے، جو ہوا اس دیگ کو اڑا لے جاتی ہے اور وہ ہوا اس دیگ کو اڑاتے ہوئے لے جا رہی
اور اس کے زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو ایک ایسی بستی میں اتارتا ہے جہاں کے لوگ کافر تھے، کلمہ سے دور تھے، اسلام سے دور تھے، اس بستی میں اس کو اتارتا ہے پروردگار عالم، اور اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدا۔ جب وہ اس بستی میں اترتا ہے تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اس کی زبان پر وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لوگ جب اس کے اس کلمے کو سنتا ہے تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں اے شخص یہ تو کیا بک رہا ہے، تو یہ کیا بول رہا ہے، تیرے زبان سے یہ کیسے کلمات نکل رہے ہیں، تیری ہلاکت ہو، تیری بربادی ہو، ایسے کلمے نہ نکالو۔ الغرض وہ بادشاہ اپنے واقعات کو ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی کہانی سناتا ہے ان لوگوں کو کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا، میں فلاں دیش کا بادشاہ تھا، میری سلطنت تھی، اللہ رب العزت نے مجھے ان عذاب سے بچا کر کے مجھے تیرے بستی میں اتار دیا۔ وہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ پاک پروردگار عالم کا مجھ پہ بہت بڑا احسان۔ جب لوگوں نے اس کی درد بھری کہانی سنی، اس کا درد بھرا قصہ سنا، داستان سنا، تو وہاں کے لوگ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔